بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس موقع پر مسلمان قربانی کا عمل کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی توجہ ایک دوسرے مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں اور وہ مسئلہ ہے پاکیزگی کا، صفائی کا اور ستھرائی کا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ صفائی اور ستھرائی کو خوب پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی صاف ستھرا اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو وہ چھو سکتے ہیں جو صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگ ہوں۔ وضو کو ضروری قرار دیا، حالت جنابت میں غسل کو ضروری قرار دیا، مسجد میں آتے وقت جمعہ کا دن ہو تو غسل کرنے کی ترغیب دی گئی، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی ترغیب دی گئی اور فرمایا کہ تیل لگا کے آئے اور اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا کے آئیں، مسجد میں جب پہنچیں تو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں، خطبہ خاموشی کے ساتھ سنیں، نماز پڑھیں۔ جو آدمی یہ کام کرے گا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ایسے ہی حدیث پاک میں ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کپڑوں کو پاک رکھیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کو حکم ارشاد فرمایا ہے، ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا، مفہوم یہ ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد کو نہ آئیں، بلکہ قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کچا پیاز کھانے سے چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے اور بدبو سے انسان بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو فرمایا مسجد کو نہیں آنا، گھر میں ہی نماز پڑھو۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ صفائی کا کتنا اہتمام کروایا جا رہا ہے کہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو مسجد میں نہ آئیں۔ ایسے ہی بدبو والے کپڑے پہنے ہوں یا جسم کے اوپر گندگی لگی ہو یا کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو صاف کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ بدن کی پاکی کا حکم اللہ جل جلالہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ آیات کریمہ پڑھ کے اور احادیث کے حوالے دے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ ہم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنتی چیزوں سے بچو۔ وہ 3 لعنتی کام کون سے ہیں؟ البراز فی الموارد، لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ میں پیشاب کر دینا، وقعت الطریق، راستے کے درمیان میں پیشاب کر دینا، والظل، اور سایہ دار جگہ پر پیشاب کر دینا۔ ان ساری احادیث کے خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے جسم سے یا جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، وہ صاف ستھرا نہیں ہے،
تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو مجمع میں آنے سے، مجلس میں آنے سے روک دیں۔ اکثر علماء نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے کہ ایسے گندے کو مجمع میں بھی نہ آنے دیں، مجلس میں نہ آنے دیں، یہ واجب ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انہی فرمان اور ارشادات گرامی کے روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی راستے کے اندر جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو اور بیٹھتے ہوں جہاں پر لوگ، جیسے پارک ہو گئے، سڑکیں ہوں گئی، کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر عوام آتی جاتی ہے، راستے ہیں، تو ان میں گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو ذہنی تکلیف ملتی ہو، جیسے بدبو ہے، انسان کو ذہنی تکلیف اس سے ملتی ہے، یا جسمانی تکلیف ملنے کا خطرہ ہو، جیسے راستے میں پتھر پھینک دیے، اینٹیں پھینک دی، کانٹے پھینک دیے، تو ظاہر ہے کانٹے سے انسان کے جسم کو تکلیف مل سکتی ہے، پتھر سے، اینٹ سے کوئی آدمی ٹکر کھا کے گر سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لہٰذا قربانی کے ان دنوں کے اندر اس بات کا خوب اہتمام کیا جائے کہ قربانی کی علائشوں کو دور پھینکا جائے، جہاں آبادی نہ ہو، ویرانے میں پھینکا جائے، یا کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر قربانی کی علائشوں کو دفن کر دیا جائے، تاکہ ماحول متعفن نہ ہو، ماحول بدبودار نہ ہو، لوگوں کو آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے بعد گوشت لے کے تو سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن جو جانور ذبح کیا اس کی جو علائشیں ہوتی ہیں وہیں پر پھینک دیتے ہیں، یا راستے کے کناروں پہ پھینک دیتے ہیں، یا نہر کے کنارے پہ پھینک دیتے ہیں، تو کئی دنوں تک بدبو وہاں سے پھیلتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے وہ گند ہوتا ہے، اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان جراثیم سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بعض دفعہ متعدی بیماریاں بھی انسانوں کو لگ سکتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی سستی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور کتنی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایذائے مسلم کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک طرف ہم جانور کو ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان علائشوں کو ہم راستوں میں پھینک کے یا راستوں کے قریب پھینک کر، کیونکہ راستے کے قریب بھی اگر پڑی ہو تو بدبو تو اٹھ کے راستے سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف تو دے گی، تو ہم دوسری طرف ایذائے مسلم میں مبتلا ہو کر، انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے، تمام مسلمانوں سے، اپنے سارے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان صاف ستھرا ہو، مسلمان گندہ نہ ہو، نہ اس کا گھر گندہ ہو، نہ اس کی گلیاں گندی ہوں، نہ اس کا محلہ گندہ ہو، نہ ہی اس کی سڑکیں گندی ہوں، نہ پارک گندے ہوں، نہ اس کے ٹائلٹ گندے ہوں، کوئی بھی چیز گندی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی